وہ سمجھتی تھی کہ یہ محبت ہے، لیکن یہ سب سے بڑا دھوکہ نکلا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند اپنی مدھم روشنی بکھیر رہا تھا اور شہر کی گلیاں خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ عائشہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی نام دیکھ رہی تھی، احمد، احمد، وہ لڑکا جس نے عائشہ کی زندگی میں محبت کے رنگ بھرے تھے، یا شاید دھوکے کے۔ عائشہ ایک نیک باپردہ اور دیندار لڑکی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور اپنے والدین کی فرمانبردار تھی۔ ایک دن کالج میں اس کی ملاقات احمد سے ہوئی۔ احمد نرم لہجے میں بات کرتا، دین کی باتیں بھی کرتا اور بظاہر ایک اچھا لڑکا لگتا تھا۔ پہل تو عائشہ نے اس سے بات کرنے سے انکار کیا، مگر آہستہ آہستہ احمد نے اس کے دل میں جگہ بنانی شروع کر دی۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ الفاظ احمد بار بار کہتا۔ عائشہ کا دل پگھلنے لگا، وہ سوچنے لگی شاید یہی سچی محبت ہے۔ ایک دن احمد نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ محبت میں کوئی حرام نہیں، نیت صاف ہو تو سب جائز ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے عائشہ کے دل میں شکوک پیدا کیے، مگر اس نے اپنے نفس کی بات مان لی اور آہستہ آہستہ وہ احمد سے بات کرنے لگی۔ پہلے صرف سلام دعا، پھر لمبی باتیں، پھر جذبات۔ عائشہ کو لگا وہ محبت میں ہے، مگر حقیقت میں وہ ایک آزمائش میں داخل ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، عائشہ کی نمازوں میں خشوع کم ہونے لگا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا۔ وہ اکثر سوچتی، کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ اس کے دل میں بار بار ایک آواز آتی، یہ راستہ ٹھیک نہیں، مگر دوسری طرف احمد کی باتیں اسے بہلا دیتی۔ ایک دن عائشہ نے احمد سے کہا، اگر تم سچی ہو تو میرے گھر والوں سے بات کرو، نکاح کی بات کرو۔ احمد خاموش ہو گیا۔ چند دن بعد اس کا رویہ بدلنے لگا، کالز، میسیجز کم ہو گئے، اور پھر ایک دن احمد غائب ہو گیا، نہ کال، نہ میسیج، نہ کوئی جواب۔ عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، وہ پوری رات روتی رہی۔ اس نے اللہ سے کہا، یا اللہ، اگر یہ محبت سچی تھی تو مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور اگر یہ غلط تھی تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے رات عائشہ پہلی بار سچے دل سے توبہ کی۔ فجر کا وقت تھا، اذان کی آواز گونجی۔ عائشہ نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، میں نے غلطی کی، میں نے تیرے حکم کو چھوڑ کر ایک غیر محرم سے تعلق بنایا، مجھے معاف کر دے۔ اس کے آنسو زمین کو بھگو رہے تھے، اور اسی لمحے اس کے دل کو سکون ملنے لگا۔ چند دن بعد عائشہ کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ دوبارہ نماز کی پابند ہو گئی، قرآن سے تعلق مضبوط ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا، سچی محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے قریب کرے۔ جو محبت گناہ کی طرف لے جائے وہ محبت نہیں، دھوکہ ہے۔ کچھ مہینوں بعد عائشہ کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا دیندار تھا، نماز کا پابند، اور سب سے اہم، اس نے سیدھا عائشہ کے والدین سے نکاح کی بات کی۔ نکاح سادگی سے ہو گیا، اور عائشہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہی سچی محبت ہے، جو حلال ہو، پاک ہو اور اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، غیر محرم سے تعلق ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ شیطان محبت کے نام پر دھوکہ دیتا ہے۔ سچی محبت نکاح کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ وقت نکاح کو چند مہینے گزر چکے تھے۔ عائشہ کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ اب زیادہ مطمئن تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نور تھا اور دل میں سکون۔ اس کا شوہر حارث ایک دیندار اور نرم دل انسان تھا۔ وہ نہ صرف عائشہ کی عزت کرتا تھا بلکہ اس کے دین کو مزید مضبوط کرنے میں بھی مدد دیتا۔ ایک دن حارث نے عائشہ سے کہا، عائشہ، دنیا کی سب سے خوبصورت چیز وہ رشتہ ہے جو اللہ کے حکم سے جڑا ہو۔ میں چاہتا ہوں ہم دونوں مل کر جنت کا راستہ اختیار کریں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی محبت تھی جس کی اسے ہمیشہ تلاش تھی، پاک، سچی اور اللہ کے لیے۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن عائشہ کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا، کیا تم مجھے بھول گئی ہو؟
احمد۔ یہ پیغام پڑھتے ہی عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ماضی کی ساری یادیں ایک دم سے تازہ ہو گئی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، صرف جواب دے دو، آخر وہ تمہاری زندگی کا حصہ رہا ہے۔ مگر اسی لمحے ایک اور آواز آئی، یہ وہی راستہ ہے جس سے تم نے توبہ کی تھی، کیا دوبارہ وہی غلطی کرو گی؟ عائشہ خاموشی بیٹھی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں جنگ۔ عائشہ نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ نماز کے بعد اس نے موبائل اٹھایا اور احمد کا نمبر بلاک کر دیا۔ اسی لمحے اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ شام کو حارث گھر آیا، عائشہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ حارث نے پوچھا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ عائشہ نے کچھ لمحے سوچا، پھر ہمت کر کے سچ بتا دیا، میرا ماضی اور آج احمد کے میسج۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے عائشہ ڈرتی تھی، کیا حارث ناراض ہو جائے گا؟ کیا وہ اسے غلط سمجھے گا؟ حارث نے گہری سانس لی اور کہا، عائشہ ماضی ہر انسان کا ہوتا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ انسان آج کہاں کھڑا ہے۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ حارث نے مزید کہا، اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور میں بھی تمہیں دل سے قبول کرتا ہوں۔ عائشہ کے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ محبت تھی جو معاف کرنا جانتی تھی، یہ وہ محبت تھی جو اللہ کے لیے تھی۔ اس واقعے کے بعد عائشہ اور حارث کا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ وہ دونوں مل کر نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، ایک دوسرے کو دین کی باتیں سکھاتے۔ ان کا گھر سکون کا گہوارہ بن گیا۔ چند مہینوں بعد عائشہ کو پتہ چلا احمد کی زندگی بکھر چکی تھی۔ وہ کئی لڑکیوں کو دھوکہ دے چکا تھا، اس کے اپنے گھر والے بھی اس سے ناراض تھے۔ وہ تنہا تھا، بے سکون۔ عائشہ نے سوچا، واقعی جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے جاتا ہے وہ آخر کار تنہا رہ جاتا ہے، اور جو اللہ کی طرف لوٹ آئے اللہ اسے عزت دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ہر محبت سچی نہیں ہوتی، سچی محبت وہ ہے جو نکاح کے ذریعے ہو۔ شیطان ہمیشہ غلط راستے کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی احمد ہے تو یاد رکھیں، وہ محبت نہیں، ایک آزمائش ہے۔ اصل محبت وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے۔ تو پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو اس کہانی سے ضرور کچھ نہ کچھ آپ نے سبق سیکھا ہوگا۔ تو اس طرح کے مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا کبھی نہ بھولیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔